پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا. اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے. کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام. اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو. اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں. تیرا اسقاط تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا. کرنا خدا نے ہے. اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں. سمجھ نہیں آتی. اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر. اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر. تیرے لیے کھلی چھٹی ہے. کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا. تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے. تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی. تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے. اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا. کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے. اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے. خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا. جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ. الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیا کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکوع کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ،
اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ۔ الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاشت توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہے اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیران پیر کا ہے، خبردار اگر سر جھکایا رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے۔ فرمایا خواہ کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے، یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے۔ اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے۔ آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا۔ فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔ تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے۔ کہنے لگی او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا۔ فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہوں کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر منه،
نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا، اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میری جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا پھانکتی پھرتی ہیں، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے۔
اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرب پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا، کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی، او میرے یوسف میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی، کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہتے رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا، یہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکلا جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں۔ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو
لو جی مدت گزر گئی، ہائے ہائے ہائے